1857 میں بر صغیر نے پہلی بار آزادی کا خواب دیکھا تھا۔ ہندو اور مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ سیاسی مفادات، مذہبی اختلافات اور تعصبات نے اتحاد کو توڑ دیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں مسلمانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ اگر ہندو اکثریت کے اندر جذب ہو گئے تو اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے۔ اسی پس منظر میں علامہ محمد اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، ایک ریاست جہاں مسلمان اپنی دینی، ثقافتی اور تہذیبی آزادی کے ساتھ جی سکیں۔ کانگریس کے وعدے ٹوٹ گئے، تقسیم ہند حتمی ہو گئی۔ 14 اگست 1947 پاکستان وجود میں آیا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ مگر یہ آزادی لاکھوں قربانیوں، خون اور ہجرت کے بے مثال کرب کے ساتھ حاصل ہوئی۔ بٹوارہ مکمل ہو گیا، مگر دلوں میں نفرت کے انگارے دہتے رہ گئے اور بر صغیر ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تقسیم کے وقت ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیری عوام کی خواہشات کو رون کر بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ مسلمانوں نے بغاوت کی، پاکستان نے ان کا ساتھ دیا اور بھارت نے فوجیں بھیج کر قبضہ جما لیا۔ بھارت اقوام متحدہ گیا اور کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دینے کا وعدہ کیا، مگر آج 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ پاکستان نے کشمیریوں کا مقدمہ ہمیشہ دنیا کے سامنے رکھا، مگر بھارت ٹال مٹول سے وقت خریدتا رہا۔ انیس سو 65 میں آپریشن جبرالٹر اور بھارت کی جوابی جارحیت نے لاہور اور سیالکوٹ کے میدانوں کو جنگی محاذ بنا دیا۔ پاکستان کی بہادر افواج اور عوام نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ دنیا نے پاکستان کے عزم اور استقامت کو سلام کیا۔ 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کی سرپرستی کی۔ مکتی بہانی کو مالی و عسکری امداد دے کر بھارت نے پاکستان کو توڑنے کی سازش کامیاب کی۔ نتیجہ پاکستان کا مشرقی بازو علیحدہ ہو گیا۔ لیکن پاکستان اپنی روحانی اور نظریاتی وحدت کے ساتھ کھڑا رہا۔ 1999 میں کارگل کی لڑائی نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ دشمنی کے بیج کیسے نسل در نسل بوئے گئے۔ پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے حق اور اپنی زمین کی حفاظت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بر صغیر کی زندگی اس کے دریاؤں میں تھی۔ تقسیم کے بعد پانی پر شدید تناؤ پیدا ہوا۔ 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا، جس کے تحت پاکستان کو دریائے سندھ، جہلم اور چناب دیے گئے، بھارت کو راوی، بیاس اور ستلج دیے گئے، مگر بھارت نے معاہدے کی روح کو بار بار پامال کیا۔ بگلیہار ڈیم، کشن گنگا ڈیم اور رتلے ڈیم جیسے منصوبے پاکستان کے پانیوں پر خطرہ بن گئے۔ آج بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کرنے کی دھمکی دے کر ایک اور محاذ کھول دیا ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانا ایک خاموش مگر خوفناک جنگ کا آغاز ہے۔ The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں بھارتی فوجیوں پر حملہ ہوا۔ کسی تحقیق کے بغیر، کسی ثبوت کے بغیر بھارت نے فوراً پاکستان پر الزام لگا دیا۔ بھارتی میڈیا نے جنگی جنون کی آگ بھڑکائی۔ مودی حکومت نے اس سانحے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا۔
بالاکوٹ پر سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا گیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں بھارت کا طیارہ مار گرایا اور ونگ کمانڈر ابھینندن کو زندہ گرفتار کیا۔ پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنی اخلاقی برتری ثابت کی، لیکن بھارت نفرت کے اندھے راستے پر دوڑتا رہا۔ I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. کلبھوشن یادو بھارتی نیوی کا حاضر سروس آفیسر پاکستان میں پکڑا گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی، تخریب کاری اور علیحدگی پسند تحریکوں کی سرپرستی کر رہا تھا۔ پاکستان نے ٹھوس شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھے، مگر مفادات کے اندھے ایوانوں میں انصاف کی کوئی صدا نہ سنی گئی۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ اصل دہشت گردی کہاں سے برآمد ہو رہی ہے، مگر دنیا نے بھارت کی مذمت کرنے سے گریز کیا۔ کشمیر جلتا رہا، پاکستان دہائیاں دیتا رہا، مگر دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ جب بھارت انسانی حقوق پامال کرتا رہا، جب عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں، تو عالمی برادری نے اپنے معاشی مفادات کو انسانیت پر ترجیح دی۔ پاکستان نے ہر فورم پر امن اور انصاف کا مطالبہ کیا، مگر دنیا نے مصلحتوں کی زنجیروں میں خود کو جکڑ لیا۔ پاکستان اور بھارت میں امن کیوں ممکن نہیں؟ نفرت کا لاوا اب بھی ابل رہا ہے۔ بھارت میں انتہا پسندی کی سیاست نے امن کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں۔ پاکستان نے بارہا ہاتھ بڑھایا، امن کی دعوت دی، مگر بھارت نے ہمیشہ غرور، تعصب اور طاقت کے نشے میں اسے ٹھکرا دیا۔ مسئلہ کشمیر، پانی کی جنگ اور دہشت گردی کی سرپرستی، یہ سب اس دشمنی کے سائے ہیں جو بھارت نے خود پیدا کیے ہیں۔ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن ظلم اور جبر کے سائے میں نہیں۔ پاکستان عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ مظلوموں کی آخری امید پاکستان کا سفر قربانیوں سے شروع ہوا تھا، اور قربانیوں سے ہی اسے بقا ملی ہے۔ آج بھی جب بھارت انتہا پسندی کی آگ میں جل رہا ہے، پاکستان صبر، استقامت اور عزم کا پہاڑ بن کر کھڑا ہے۔ پاکستان کا پیغام واضح: ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، مگر سر جھکا کر نہیں۔ ہم دوستی چاہتے ہیں، مگر برابری اور عزت کے ساتھ۔ پاکستان تھا، پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا، سر اٹھا کر وقار کے ساتھ ظلم کے ہر طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے۔